جناب جابر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کے لیے اور چند خاص دوستوں کے لیے کھانا بنایا ہے، چونکہ کھانا نہیں تناول فرمایا تھا کچھ روز سے۔ حضور کو انہوں نے یہ عرض کیا کہ چند لوگ بس۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے اہل خندق، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، آ جاؤ سارے ہی۔ عرض کیا تھا 3-4 لوگوں کا، لیکن وہاں چل پڑے سب۔ اب دیکھیے حضور کے لعاب دہن کی برکت، لعاب دہن یعنی تھوک مبارک کی برکت ہے۔ اب مولوی صاحب کو کہیں جو یہ کہتے ہیں نبی دے بھی دو ہی ہاتھ جی تے ساڈے بھی دو ہی، یہ کون سی توحید ہے؟ عجیب بات ہے۔ امتی کا یہ کام نہیں کہ وہ یہ تشریح کرے نبوت کی۔ نبوت کی یہ تشریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں، حضرت جابر کے گھر، اور وہ کہتے ہیں بکری کا ایک بچہ تھا جو ذبح کیا تھا اور تھوڑے سے جو پیسے تھے۔ حضور نے فرمایا جابر تم چلے جاؤ، لیکن ہنڈیا اس وقت تک چولہے پر رہے جب تک میں نہ آؤں، اور آٹا گوندھ کے رکھ دینا، کپڑا ڈال دینا۔ حضور تشریف لے گئے ہیں، حضور نے اپنے دست اقدس سے اس ہنڈیا کو قریب کیا ہے اور حضور نے اس میں وہ لعاب دہن ڈال دیا۔ اس کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم 900 سے زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا۔ بکری کا بچہ چھوٹا سا ہوگا، 5 6 10 15 20 لوگ کھائیں گے، اور کتنے کھائیں گے؟ لیکن یہ وہ برکت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن میں تھی۔ تو حضور کا تھوک بھی برکت ہے، حضور علیہ السلام کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سوئیں تب بھی دین بنتا ہے، حضور جاگیں تب بھی دین